بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے پھر ڈیلی سمری کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم نے آپ سے امام غزالی پر گفتگو کی تھی، امت مسلمہ کا ایک بہت ہی نابغہ، ایک بہت ہی یگانہ اور علمی ایسی شخصیت کہ جن کے علم کا سحر اور علم کے اثرات ہمیں آج تک پوری امت مسلمہ پر نظر آتے ہیں۔ ہم سب یہ دیانتداری نہیں ہوگی اور حق ادا نہیں ہوگا کہ اگر امام غزالی کے بعد ہم امام ابن تیمیہ پر گفتگو نہ کریں۔ ہماری امت کا ایک ایسا نام، ایسے مفکر، ایسے عالم، ایک بے مثل محقق اور مجتہد، جن کے اثرات، جن کی کتب، جن کے نظریات ہمیں پورے اکناف عالم پر پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے خود غامدی صاحب کی بالکل ابتدائی جوانی کا ایک قصہ ان کی زبانی آج سے کوئی 25-30 سال پہلے ایک انٹرویو میں سنا کہ جب پوچھا گیا ان سے کہ بچپن میں جس شخص کے علم سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے تو وہ کون تھا، تو غامدی صاحب نے فرمایا کہ وہ علامہ ابن تیمیہ ہی تھے۔ ہم سے پوچھنا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو علم کا کینوس ہے، خود آپ ایک زاویہ نظر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس میں پوری امت کے رجحانات کا آپ نے جائزہ لیا ہے، تعبیرات کا آپ نے جائزہ لیا ہے، خود علماء کی کیٹیگرائزیشن بھی کی ہے۔ کہاں رکھتے ہیں آپ کے علمی کینوس میں امام ابن تیمیہ کو، اور ان کی جو پوزیشن ہے وہ کیسے بنی ہے، ان کا بیسک کنٹریبیوشن کیا ہے، اور پوری امت کی علمی تاریخ میں وہ کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے امام غزالی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو بڑے علماء ہیں، محقق علماء یا مجتہدین کے درجے کے علماء، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کسی خاص فن میں درجہ اجتہاد حاصل کیا ہے، اور وہ بھی ہیں اگرچہ چند ہیں جنہوں نے پورے دین پر گفتگو کی ہے، یعنی کسی ایک فن سے ان کا اختصاص نہیں ہے۔ اختصاص اگر ہے بھی تو وہ ان کے مجموعی کام کے زیر اثر ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ ایک فن کو انہوں نے اپنا خاص فن بنا لیا، جیسے حدیث کا فن ہے، اس میں ہم امام بخاری کا نام لیتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور اسی فن میں ان کا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے۔ یہی صورت باقی فنون و علوم میں ہے، لیکن وہ لوگ جو پورے دین کو بحیثیت مجموعی دیکھتے ہیں، اس سے متعلق تمام علوم پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے، وہ ان علوم کو بھی اصلاً دین کی شرح و وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مجموعی حیثیت سے گویا پورے دین کو ایک تعبیر کے حیثیت سے خود بھی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں۔ ان میں ایک بڑی شخصیت امام غزالی ہیں۔ امام غزالی نے، ان سے آپ جس پہلو سے چاہے اختلاف کریں، اسی طرح دین کے تمام علوم کا ایک امتزاج اپنے فکر میں پیدا کیا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ اختصاصی مطالعے سے نتائج اخذ کیے ہیں، پھر ان نتائج کو ایک باقاعدہ فکر کی صورت دی ہے، اور اس کے تحت انہوں نے احیاء العلوم میں، یا جو اس کا خلاصہ ہے کیمیائے سعادت، اس میں اپنی دین کی پوری تعبیر پیش کی ہے۔ امام ابن تیمیہ ان کے بعد اسی سطح کے علماء میں سے۔ امام ابن تیمیہ کا طریق فکر الگ ہے، وہ جس منہاج کو استعمال کرتے ہیں یا ان کے جو ہرمینیوٹکس ہیں وہ بہت مختلف ہیں، لیکن ان کے کام کی نوعیت وہی ہے۔ اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بھی اپنے زمانے کے علوم و فنون سے واقف ہیں، وہ نحو پر بات کریں، وہ لغت پر بات کریں، وہ منطق پر بات کریں، علم کلام پر بات کریں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان علوم کے اندر اتر کر انہوں نے ان کو سمجھا ہے، اور وہ مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ ان پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ حدیث کے معاملے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اما الحدیث فلا یعرفہ ابن تیمیہ فلیس بحدیث۔ اگر ابن تیمیہ کسی حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، تو یہی کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ پھر وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ اتنے وسیع المطالعہ شخصیات میں سے ہیں، تاہم ان تمام چیزوں کو وہ دین کی مجموعی تعبیر، اس کی دعوت، اس کے پیغامی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ان کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایک کتاب ایسی لکھ دی ہے جس کو ہم احیاء کی طرح پڑھیں تو ان کا پورا فکر سامنے آ جائے، لیکن ان کی سب تصنیفات پر نظر ڈالی جائے، خاص طور پر ان کے مجموع الفتاویٰ پر نظر ڈالی جائے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ
کہ اصول کے بارے میں، فروع کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، اعتقادات کے بارے میں جتنے کچھ بھی دین میں مباحث ہو سکتے ہیں وہ اگرچہ اس طرح کی ترتیب کے ساتھ تو بیان نہیں ہوئے، لیکن ہر چیز کے بارے میں آپ کو ان کی رائے مل جاتی ہے، اور اس طرح مجموعی طور پر ہم خود ایک تصویر بنا سکتے ہیں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ دین کو کس طرح سمجھتے ہیں اور کس درجے میں اس کو سمجھ کر اس کی شرح و وضاحت فرماتے ہیں۔ یہ تو گویا اس لحاظ سے ان کا تعارف ہے کہ وہ کسی ایک فن کے عالم نہیں ہیں، یا ان کے اختصاص کا میدان حدیث، فقہ یا اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ پورے دین کے متعلق جتنے علوم ہو سکتے ہیں، خواہ وہ آلات کی نوعیت کے ہیں، خواہ وہ پھر قرآن و حدیث کی شرح و وضاحت یا ان پر مبنی فقہ کے ہیں، ان سب کے ایک بڑے جلیل القدر عالم ہیں۔ یعنی اگر کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو دور متوسط ہے، یعنی اب ہم کھڑے ہیں، ہمارے ہاں ابتدا دوسری صدی سے، علم کی ابتدا دوسری صدی سے ہوئی ہے، تو اس کے دور متوسط میں سب سے بڑے آدمی اگر کوئی کہے جا سکتے ہیں تو وہ امام ابن تیمیہ ہے۔ ان کے افکار خیالات کیونکہ غزالی سے بالکل برعکس ہیں، تو اس وجہ سے امام غزالی کا فکر عام ہوا، اس کا عمومی غلبہ قائم ہوا، لوگوں نے زیادہ تر اسی کو اختیار کر لیا۔ پورے عالم اسلام میں جس طرح ایک بہت بڑی تعداد فقہ حنفی کے ساتھ وابستہ ہوئی، اسی طرح دین کی صوفیانہ تعبیر کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ امام ابن تیمیہ اس کے ناقد ہیں، اس لیے بہت کچھ لوگوں کے وہ سب و شتم کا نشانہ بھی رہے، اور خود ہمارے ہاں بر صغیر میں اچھے لفظوں میں ان کا ذکر ایک زمانے تک نہیں ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ بعض اہل علم نے ان کو متعارف کرانا شروع کیا۔ خود میرا تعارف ابوالکلام آزاد کی تذکرہ سے ہوا۔ انہوں نے جس طریقے سے ان کا ذکر کیا، میں جس زمانے میں مدرسے کا طالب علم تھا اور میں نے تذکرہ پڑھی تو پہلی بار معلوم ہوا کہ وہ کس درجے کے عالم ہیں۔ ابوالکلام آزاد ان کے فکر سے کیسے متعارف کراتے ہیں، وہ ایک صاحب عظیمت شخصیت ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ انہی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب قلم بھی ہیں اور صاحب سیف بھی ہیں۔ انہوں نے جہاد بھی کیا اور آخری زمانے میں بہت کچھ عتاب کا شکار بھی رہے، ان کو فتاویٰ کا ہدف بھی بنایا گیا۔ ان کی وفات بھی ہم جانتے ہیں کہ زندہ میں ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے آخری زمانے میں کام بھی وہیں کیا زیادہ تر۔ تو اس وجہ سے ان کی شخصیت گوناگون پہلوؤں سے ایک بڑی غیر معمولی شخصیت بن گئی ہے۔ جو ان کا منہاج فکر ہے، یعنی ان کی جو میتھڈالوجی ہے، وہ عصری ہے۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں لوگ فقہی زاویہ نظر رکھتے ہیں، پھر ان کے نام ہیں آگے، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، تو ان کے ہاں سلفی طرز فکر ہے، عصری طرز فکر ہے، یعنی زیادہ تر بنیاد اس کی سلف کے آثار پر رکھی گئی۔ ظاہر اس میں سب سے پہلی چیز خود حدیثیں ہیں، تو وہ اس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر یہ نہیں ہے کہ وہ بحث کوئی ایک اثر نقل کر دیں گے یا ایک روایت نقل کر دیں گے، نہیں، جو ان کے زمانے کا علم ہے اس پر نقد کر کے پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس کے سامنے کیا چیزیں ہیں اور میں ان کو کس زاویے سے دیکھتا ہوں، اور دین میں اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو اس میں کیا چیز پیش نظر ہے اور اس کو دین کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ ان کی چیزیں پڑھیں تو وہ گویا ایک لحاظ سے ہمارے ہاں جو علم کلام کی تاریخ بن رہی تھی، ہمارے ہاں جو فلسفے کے اثرات پیدا ہو رہے تھے، ان سب کے ایک بڑے ناقد ہیں۔ چنانچہ ان کی کتاب الرد للمنطقین کو اگر آدمی دقت نظر کے ساتھ پڑھے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی نظر رازی اور غزالی سے بھی کتنی گہری ہے، اور کس طرح وہ ان علوم و فنون کو سمجھتے ہیں۔ ان پر وہ تنقید کرتے ہیں، ان کی حقیقت واضح کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسلام کا نقطہ نظر جس طرح کے قرآن و حدیث میں ان کے نزدیک بیان ہوا ہے اس کو بے کم و کاست بیان کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ یعنی ان کا اصل مرجع وہی ہوتا ہے، نہ وہ جو عقل اس معاملے میں ترک تازیاں کرتی رہی ہے ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور نہ صوفیہ نے جو طریقے اختیار کیے ہیں حقیقت تک پہنچنے کے ان سے کوئی علاقہ رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں دین اپنی خالص اور بے آمیز صورت میں زیر بحث آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں وہ انسان ہے، ان کے فکر کی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن اختلاف اتفاق سے الگ۔ بہرحال ان کا منہاج یہی ہے
کہ وہ دین کو براہ راست دیکھتے ہیں، دین کو ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر دیکھتے ہیں، اور ان کے فکر پر دائیں بائیں کی چیزوں کے کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ وہ ان چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھتے ہیں، ان کو سمجھ کر ان پر نقد کرتے ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کے پھر انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ کی کتاب کی ہدایت، اس کے پیغمبر کی ہدایت کتنی برتر ہے، اور اگر اس کی طرف رجوع کرو گے تو اس سے تمہارے سامنے حقائق کیسے ہوں گے۔ اور اپنی طرف سے وہ اپنے زمانے میں اس طرح کے تمام علوم و فنون کی آمیزش سے دین کی دعوت، پیغام اور اس کے فلسفہ و فکر کو بالکل الگ رکھتے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی پر بھی انہوں نے اس زاویے سے سخت تنقیدیں کی ہیں، صوفیہ پر بھی سخت تنقیدیں کی ہیں، جو ان کے معاصر افکار ہیں ان سب میں انہوں نے بڑی زوردار تنقیدیں کر کے ان کی غلطی واضح کی ہے، اور ایک مجتہد صاحب اجتہاد شخصیت کی طرح مختلف مسائل میں اپنی آراء دی ہیں۔ اس میں وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کی یا جلیل القدر ائمہ کی کیا آراء رہی ہیں، براہ راست ماخذ کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں اور بہت شان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بڑا اچھا آپ نے ایک اجمالی سا ان کی فکر اور ان کی جو شخصیت اور ان کا جو منہاج ہے ہرمیوٹکس ہے اس کا ایک تعارف کرایا۔ اچھا یہ بتائیے گا، ہم مثال کے طور پہ 1400 سال کی جو امت کی ایک علمی روایت ہے اس کی تاریخ پہ ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ابن تیمیہ وہ نقطہ ہیں کہ ان سے پہلے ظاہری بات ہے 500-600 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس میں جو افکار ڈیولپ ہوئے وہ اس میں اصلاً وہی دعوت لے کر اٹھے ہیں جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کیے گویا ایک مذہبی فکر وجود میں آیا ہے، اس میں صوفیہ نے بھی کام کیا ہے، پھر اس طرح سے باطل عقائد کی بحثیں ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ اس کا بھی رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایک نوعیت کا دوبارہ سے ریوائول ہے اس مذہبی فکر پر، براہ راست ماخذ تک غور و فکر جس کی دعوت ہمیں مدرسہ فراہی میں بھی نظر آتی ہے۔ کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسی شان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو کچھ پیچھے ہے یہ غور و فکر کے مراحل سے گزر سکتا ہے، اور بڑے ایسے مسائل جن پہ آج کہا جاتا ہے جی اجماع ہو گیا، جیسے مثال کے طور پہ ایک مجلس میں 3 طلاق کے ابن تیمیہ اس میں بھی اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ بغیر کسی خوف اور بغیر کسی تردد کے دوبارہ سے ایک طرح سے ری تھنکنگ کا کام کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کام جو ہمیشہ ہمارے ہاں ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب بہت بڑے لوگ نہیں پیدا ہوتے تو عام طور پہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن وقتاً فوقتاً ایسے لوگ پیدا ہونے چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ پیدا ہوتے رہیں جو مذہبی فکر کو یا کسی بھی علم کے تصورات کو کوشچن بھی کریں، سوالات بھی کریں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ریویو کریں گے، تبصرہ بھی کریں گے، غلطی بھی واضح کریں گے۔ تو امام ابن تیمیہ نے اپنے ماضی پر جب نظر ڈالی ہے تو اس میں علوم و فنون اپنے منتہائے کمال تک پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ہماری فقہ بھی، اصول فقہ بھی، اسی طرح سے علم کلام کی روایت بھی بڑی پختہ ہو چکی ہے۔ یعنی جب رازی اور غزالی کی سطح کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ابن رشد ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو اس کی روشنی میں اندازہ کیا جا سکتا ہے نا کہ وہ کتنی غیر معمولی روایت بن چکی ہے۔ اس میں کھڑے ہو کر انہوں نے اس سارے ذخیرے پر نظر ڈالی ہے، اور پھر اپنا منہاج، ان کا جو خاص منہاج ہے، سلفی منہاج، اس کی روشنی میں چیزوں کو دیکھا ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک لحاظ سے انہوں نے اس سارے طرز فکر کے مقابل میں ایک نئے طرز فکر کی بنیادیں محکم سطح پر قائم کر دی ہیں، جو اگرچہ سلف کا طرز فکر ہے اور وہ اس کو اسی حیثیت سے پیش بھی کرتے ہیں۔ اچھا غم صاحب، یہ امام ابن تیمیہ کے جو بھی نظریات ہیں، بڑے سے بڑا نظریہ، بڑے سے بڑا فلسفہ اطلاق میں آ کر اپنی اثریت اور اپنے اندر جو حقیقت ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ موجودہ دور میں جو سعودی عرب ہے وہ امام ابن تیمیہ کا نام لیتا ہے، انہی کے افکار و نظریات ہیں جس سے وہاں کی مذہبی قیادت متاثر ہوئی، اور اس وقت بھی ابن تیمیہ کے کام کا شیوع وہ سعودی عرب کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ تو سعودی عرب نے جب ان کی فکر کو اڈاپٹ کیا تو جو کچھ تصویر ہمارے سامنے آئی پچھلے 60-70 سالوں میں، وہ تو کافی شدت پسندانہ قسم کا ایک آپ کو منہج نظر آتا ہے کہ جس میں بڑی سختی ہے اور دین اسلام کو امپوز کیا گیا ہے ریاست کی سطح پہ، سلطنت کی سطح پہ۔ تو کیا ابن تیمیہ کے جو بھی افکار تھے وہ جب آ کر نمودار ہوئے اسٹیٹ کی سطح پہ تو وہی کچھ بننا چاہیے تھا جو کچھ ہمیں سعودی عرب میں بنتا ہوا نظر آیا؟ ابن تیمیہ کے افکار کے وہاں تک پہنچنے کی بھی ایک تاریخ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو موجودہ سعودی حکومت ہے وہ محمد بن عبد الوہاب کے افکار سے متاثر ہے، اور محمد بن عبد الوہاب خود حنبلی طرز فکر کے بڑے علماء میں سے تھے۔ ان کی کتاب التوحید میں توحید کی دعوت بہت خوبی کے ساتھ بیان بھی ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں مولانا مسعود عالم نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ ایک عظیم مصلح ہیں، لیکن بہت حد تک بدنام بھی ہوئے۔
ان کی سطح علمی ذرا مختلف ہے، لیکن وہ ابن تیمیہ کے بڑے قدردانوں میں سے ہیں۔ اس طرح ابن تیمیہ سعودی فکر کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ایک بنیادی شخصیت کی حیثیت اختیار کر گئے، اور پھر زیادہ تر ان کی جانب رجوع بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہے، اور یہ دنیا کا، آپ اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ جب کسی فکر کو سیاسی قوت حاصل ہو جاتی ہے تو لوگوں تک وہ پہنچتی بھی ہے، اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، اس پر طرف علماء بھی لپکتے ہیں، اس پر ادارے بھی بنتے ہیں، جیسے حنفی فقہ کے ساتھ ہوا ہے یا جس طرح کے امام غزالی کے فکر کے ساتھ ہوا۔ تو ابن تیمیہ کے فکر کو یہ حیثیت اس سے پہلے حاصل نہیں ہوئی تھی ہمارے یہاں تاریخ میں۔ وہ اہل علم کے درمیان ایک بڑی شخصیت کے طور پر متعارف تھے، اور لوگ ان کو جانتے بھی تھے اور ان کے افکار پر بات بھی کرتے تھے، لیکن جب ایک ریاست نے ایک لحاظ سے ان کو اپنے بڑے علماء میں سے تسلیم کر لیا تو ان کی کتابیں بھی شائع ہوئیں، ان کے تراجم بھی ہوئے، دنیا میں بھی وہ عام طور پر پھیلائے گئے، یہ سب چیزیں ہوئیں۔ اور اس میں اب یہ بات کہ ان کے افکار کیا ہیں، یعنی ریاست کے بارے میں کیا ہے، سیاست کے بارے میں کیا ہے، افراد کے بارے میں کیا ہے، غیر مسلموں کے بارے میں کیا ہے، اس پر بہت کچھ تنقید کی جا سکتی ہے۔ میں خود ان کے پورے منہاج فکری سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح ان کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا چاہیے۔ لوگ ایسے اہل علم کو پہلے سمجھیں، دیکھیں، ان کے افکار سے واقف ہوں، یہ جانیں کہ وہ کس طرح کی بڑی شخصیات ہیں، اس کے بعد ان کی کسی رائے پر آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ خود ہمارے ہاں جو توہین رسالت کا قانون بنا ہے وہ بڑی حد تک لوگوں نے انہی کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول سے اخذ کیا ہے، ورنہ فقہا کی رائے اس معاملے میں بہت مختلف رہی ہے۔ تو ان کی بہت سی آراء ہیں جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہم سے ایک اور پہلو بیان کیجیے گا۔ ہمیں امت مسلمہ کی جو معلوم علمی تاریخ ہے اس میں ہر جگہ تقلیدی ذہن نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو کچھ بنے، پھر اس کے بعد جو کچھ ان کے ہاں علم کی روایت جاری ہوئی، علماء ہر جگہ تقلید ہے، آپ نے پیروی کرنی ہے، چار فقہوں کے اندر سے ہی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ابن تیمیہ نے اس قابوس کو بھی توڑا اور عدم تقلید اور براہ راست غور و فکر کی روایت کا آغاز کیا۔ لیکن سوال ناقدین عام طور پر یہ اٹھاتے ہیں کہ وہاں پر تقلید کی جاتی ہے تو چلے کچھ پیرامیٹرز، کچھ پرنسپل، کچھ اصول ہوتے ہیں جن کے تحت تقلید ہوتی ہے۔ یہ جو عدم تقلید براہ راست غور و فکر ہے، اس میں کوئی کنسسٹنسی، کوئی پرنسپلڈ اپروچ نہیں ہوتی، یعنی ایک روایت میں ایک چیز ملی تو وہ مستقل متفرق احکام کے طور پہ لے لیا، دوسری جگہ سے دوسری چیز لے لی، تو براہ راست غور و فکر تو ہو رہا ہے لیکن کوئی پرنسپل نہیں ہے جن کے تحت ہو رہا ہے۔ تو آپ کی نظر میں تقلید کے مقابلے میں جو پرنسپلڈ ہو، عدم تقلید جو نان پرنسپلڈ ہو، کس چیز کو ترجیح دی جائے گی؟ نہیں، یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ تقلید کا تعلق تو اس سے ہے کہ عام لوگوں نے ایک صاحب علم کے بارے میں یا بعض علماء نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کے اصولوں کی پیروی کریں گے اور اس سے کسی حال میں قدم باہر نہیں رکھیں گے۔ یہ تقلید کا بالکل الگ تصور ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے وہ لوگ نہیں پیدا ہوئے جو براہ راست دین پر غور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ متعین کرتے ہیں کہ دین کے اصل ماخذ کیا ہیں، ان اصل ماخذ سے استخراج، استنباط کے قاعدے کیا ہونے چاہیے۔ اس میں آدمی کا بعض اوقات رجحان بن جاتا ہے علمی طور پر کہ احناف نے جو میتھڈولوجی یا جو منہاج اختیار کیا ہے مثال کے طور پر وہ زیادہ بہتر ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس سے وابستہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو خود امام ابن تیمیہ بھی حنبلی فکر کے لوگوں میں سے، یعنی ان کا تعلق بھی امام احمد بن حنبل کے اصول سے ہے۔ تاہم جب کبھی کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اگرچہ اپنا ایک فی الجملہ تعلق رکھتا ہے، جیسے کہ امام غزالی کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ شافعی فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کے اس طرح پابند نہیں ہوتے۔ تو ابن تیمیہ کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے غیر مقلد ہیں کہ جن کے نہ کوئی اصول ہے، ان کا نہ کوئی منہاج ہے، نہیں، وہ ان کے باقاعدہ اصول ہیں، باقاعدہ منہاج ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ وہ بالکل عالمانہ طریقے سے چیزوں کو اس کی بنیاد سے لے کے اصل اور فرع کے باہمی تعلق کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک چیز یہاں سے لے لی، ایک چیز وہاں سے لے لی۔ وہ جو چھوڑتے ہیں وہ بھی کسی اصول پر چھوڑتے ہیں، اور جو لیتے ہیں وہ بھی کسی اصول پر لیتے ہیں۔ آخر سوال خان صاحب، آج کی نشست کا ابن تیمیہ کا ذکر ہو، ابن قیم کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید ہیں، انہی کے کام کو انہوں نے آگے بڑھایا، کیسے دیکھتے ہیں ایک استاد، ایک فکر، ایک مدرسہ، ایک فکر ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس میں ایک شاگرد جو آگے پیدا ہوتا ہے وہ کیسے اس کام کو آگے لے کے بڑھتا ہے؟ جن چیزوں کے معاملے میں امام ابن تیمیہ کے ہاں بڑی سختی ہے یا شدت کا ظہور ہوا ہے،
یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے ابن قیم اس معاملے میں تالیف کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. ان کے ہاں اگر آپ ان کی تحریریں بھی پڑھیں تو اس طرح کا انتشار نہیں ہے بات بیان کرنے کے لیے، بلکہ بڑی غیر معمولی تصنیفی ترتیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. بہت بڑے عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اگر ابن تیمیہ ان کے اوپر موجود نہ ہوں اور وہ ان کے استاد کی حیثیت سے اتنی غیر معمولی شخصیت نہ رکھتے ہوں تو ابن قیم اپنی ذات میں اسی سطح کے علماء میں سے. ان کا بہت سا کام ہے، ان کی بہت سی تصنیفات ہیں اور بعض علوم و فنون میں بڑی بے مثال چیزیں اس کے قلم سے نکلی ہیں. تو اس لحاظ سے وہ اپنی جگہ ایک پوری شخصیت رکھتے ہیں، تاہم بنیادی اصول وہی ہیں، منہاج وہی ہے. طبیعت میں اس طرح کا انتشار اور اضطراب نہیں ہے جو آپ کو ابن تیمیہ کی تحریروں میں ملتا ہے. یعنی میں یہ کسی برے معنی میں نہیں عرض کر رہا، وہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کے ایک آبشار بہتی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ ایک نرمی کے ساتھ میدان میں چلتا ہوا دریا ہے. تو طبیعت اور مزاج استاد طبع اس میں بہت فرق ہے. خوبصورت تبصرہ کیا غام صاحب نے. امام ابن تیمیہ کا ابتدائی سا تعارف ہم نے غامدی صاحب سے حاصل کیا، ان کی فکر کیا تھی، ان کے اثرات کیا تھے اور ان کا منہاج کیا ہے جس کے تحت وہ دین پر غور و فکر کرتے ہیں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.